اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ بیان چل رہا ہے گناہوں سے بچنے کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المعراج میں امت کے گناہوں کی سزائیں دکھائی، عجائبات ملکوت السماوات حضرت کو جہاں دکھائے گئے وہاں یہ بتایا گیا فلاں گناہ کی یہ سزا ملے گی۔ حضرت نے اس کو صحابہ کے سامنے بار بار بیان فرمایا۔ حضرات علماء نے اپنی مجالس میں ان سزاؤں کا تذکرہ وعظ و نصیحت میں اس لیے کیا کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ زناکاری، چوری اور اس سے پہلے دیگر معاصی اور کبائر کا بیان گزرا ہے۔ اب اس سلسلے میں سود خوری جو آج پوری امت میں عام ہو رہی ہے، حضرت نے اس کے بارے میں وعید شدید بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم ایک حصہ سود کے ڈر سے 9 حصے حلال کے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ جو چیز 9 حصے حلال ہے اور ایک حصے میں شائبہ ہے سود کا، ہم کبھی اس کو نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب سے منقول ہے کہ جہاں کہیں زنا اور سود عام ہو جائے گا وہ علاقہ تباہ ہو کر رہے گا، وہ علاقہ تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ ایسے معاصی اور ایسے گناہ جن سے آج زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا بھر رہی، حضرات صحابہ کو ان معاصی اور گناہوں پر اتنا ڈرایا جاتا اور اتنا ڈرتے تھے کہ 9% بھی اگر چیز نیک اور حلال ہے، 1% کا کوئی شبہ اور شائبہ وہ حضرات اسے چھوڑ دیتے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص مسائل سیکھے، دکان کھولے، تجارت کرنے لگے، وہ سود میں پھنس کے رہے گا۔ اس لیے آدمی کو تجارت سے پہلے سود کے مسائل سے اور ان تمام امور سے احتیاط برتنی چاہیے کہ میری آمدنی میں کہیں سود کا حصہ تو نہیں آ۔ سود ساری تجارت کو غرق کر دیتا ہے اور پوری تجارت سود میں ڈوب جاتی ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا ارشاد ہے کہ ہمارے ان بازاروں میں وہ لوگ قطعاً خرید و فروخت نہ کریں جو مسائل دین سے واقف نہ ہو، جنہیں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، جو جائز ناجائز کو نہ پہچانتے ہو، نہ سمجھتے ہو کہ سود کیا ہے اور بیع کیا ہے، ناپ تول میں کچھ کمی ہو رہی ہو اور وہ نہ سمجھتے ہو، ایسے لوگ ہمارے بازاروں میں قطعاً دکان نہ کھولیں۔ حضرت عمر بن الخطاب کا جیسے ہی ارشاد ہے، ان کا معمول نقل کیا گیا کہ مدینے میں بازار میں دکان کھولنے کے لیے پہلے عالم ہونے کی سند پیش کرنی پڑتی تھی، تب دکان کھولنے کی اجازت تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ثابت فرماتے ہیں جب کسی بستی والے 4 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، سمجھو کہ اس بستی کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر وہ 4 چیزوں کو حلال سمجھے، ایک تو ناپ تول میں کمی کرنے لگے، خدا نخواستہ بکثرت زنا ہونے لگے، سود کھانے لگے، فرمایا گیا کہ ان کی ہلاکت کے اسباب سب جمع ہیں، یوں سمجھو کہ اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو زنا عام ہوگا تو ان میں وبا پھیلے گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، بارش سے محروم ہو جائے، سود اگر کھانے لگیں گے آپس میں لڑائیں، جھگڑے اور تلواریں چلیں گی۔
حضرت عبید محاربی ایک مشہور تابعی ہیں، فرماتے میں حضرت علی کے پیچھے پیچھے بازار جا رہا تھا، ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، اگر کسی آدمی کو دیکھ لیتے کہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے وہیں اس کی پٹائی شروع کر دیتے، اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے دکانوں پر، اے لوگوں ناپ تول میں پورا رکھو، ناپ پورا رکھو۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اے عجمی لوگوں، دو باتیں ایسی تمہارے سپرد ہوئی ہیں جو تم سے پہلے لوگ انہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، ایک ناپ میں کمی اور ایک تول میں کمی، یہ دونوں مستقل گناہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کوئی شخص بھی سود سے نہ بچ پائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا سبھی سود خور ہو جائیں گے، سود کھانے لگیں گے؟ ارشاد فرمایا جو نہیں کھا سکے گا اس تک سود کا غبار اور اثر ضرور پہنچے گا، اتنی کثرت سے سودی لین دین عام ہو جائے گا، یعنی سود کے گناہ کا کوئی نہ کوئی حصہ وہ ضرور پائے گا۔ کہیں سود لین دین نہیں کر رہا ہے، خود سود نہیں کھا رہا ہے، کہیں گواہ بن جانا پڑے گا، کہیں کتابت اور لکھنے جولنے میں سودی کاروبار آ جائے گا، اور یہ لکھنا گواہ بننا سود پر سب ایسا ہی ہے جیسے سود کھانا۔ ہاں درجوں میں کسی نہ کسی درجے کے گناہ کا فرق ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا تاجروں کو لازم ہے دکان کھولنے سے پہلے اتنا علم ضرور سیکھیں جس سے تجارت میں پڑنے والے مسائل کا علم ہو جائے، اور کم سے کم سود میں مبتلا نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، یہ علم کا تقاضا ہے۔ قرآن نے بڑی سخت وعیدیں بیان کی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بڑی ہلاکت اور خرابی ہے ان لوگوں میں جو ناپ تول میں کمی کریں۔ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر دینے کا نمبر آئے یا تول کر تو گھٹا دیتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور سب کو اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا؟ آیت شریفہ میں ویل للمطففین جو کہا گیا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، علماء نے لکھا ہے ویل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سخت عذاب، عذاب کی سختی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک حصے کا نام ہے، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں انہیں اسی حصے میں جہنم کے رکھا جائے گا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب خود دینا ہو تو کم دیتے ہیں، اور جب اپنا حق وصول کرنا ہو پورا کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن حاضری کا یقین نہیں ہے؟ انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی، اس زندگی کی جو ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ابد الآباد تک۔ کیسا دن ہوگا قیامت کا عظیم، ہیبت ناک اور خوفناک، جس سے بڑا کوئی دن نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں فرمایا گیا گناہ گاروں پر یہ دن 50,000 برس کے برابر ہوگا، اور سب کو اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہر چھوٹی بڑی بات کا وہاں سوال ہو سکتا ہے، اپنے نامہ عمل سامنے ہوں گے، زندگی بھر کے سارے اعمال ایک ایک نقل و حرکت وہاں لکھی ہوئی ہوگی سامنے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نامہ عمل میں کوئی چھوٹی بڑی حرکت چھوڑی نہیں جائے گی، اور تیرا رب یاد رکھ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جو لوگ دنیا میں حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، حقوق میں اعتدال اختیار رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے بشارت دی ہے
اور جو حق تلفی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی، ویل کی، خرابی کی خبر قرآن نے دی۔ حضرت عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل و انصاف زمین میں اللہ تعالیٰ کی ترازو ہے۔ اے لوگوں، دنیا میں عدل و انصاف سے کام کرو، جو کوئی اسے اختیار کرے گا یہی ترازو، یہی عدل و انصاف، یہی حق کا ادا کرنا اسے جنت میں لے جائے، اور جو چھوڑے گا، حق تلفی کرے گا، کسی کی حق تلفی، گھر کے افراد ہوں، پڑوس کے افراد ہوں، دیگر متعلقین، ادائیگی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کا حق ادا کرنا، جو اس میں حق تلفی کرے گا وہ دوزخ کی طرف جائے گا، اور وہاں ایک عادل بادشاہ کا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا۔ جیسے دنیا میں کسی عادل بادشاہ کے سامنے رعایا پیش ہوتی ہے تو کیسی ہیبت اور ڈر، اس لیے قرآن نے کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری خلقت اللہ کی بارگاہ میں ان کے عرش کے پاس قیامت کے دن اولین آخرین سب جمع ہو، اس لیے کہا گیا عدل اور انصاف کو مضبوطی سے پکڑو، یہی دردناک عذاب سے بچنے کا ذریعہ۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بڑے صحابہ میں ہیں، نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، مواعظ، تذکیرات کی تختییں عطا فرمائی، تختیاں دی گئیں جن پر سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور ان میں 10 باب تھے۔ اس میں ایک تختی کا مضمون کا حاصل یہ ہے کہ اے موسیٰ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، اسی لیے کہا گیا اکبر الکبائر الشرک باللہ۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہر گناہ معاف فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، مگر شرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موسیٰ، میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ آگ مشرکین کے چہروں کو جھلس کر رہے گی۔ انہی تختیوں میں ایک تختی پر مضمون لکھا ہوا تھا کہ اے لوگوں، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، ان اشکر لی ولوالدیک۔ قرآن نے بھی کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو گے ہلاکتوں سے محفوظ رہو، والدین کا شکر کرو گے عمر میں برکت دی جائے گی، اللہ، اور دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، ایسی بہتر زندگی جس سے بڑھ کر زندگی نہیں ہو سکتی۔ حکم دیا گیا والدین کا شکر ادا کرنا اور حق تعالی سبحانہ کا۔ انہی تختیوں پر حضرت موسیٰ کو جو مضامین، نصیحتیں لکھ کر دی گئی ہیں، انہی میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ قتل ناحق یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اور آسمان اپنے لمبے چوڑے کناروں کے باوجود تنگ ہو جائیں گے اس شخص پر جو دنیا میں قتل ناحق کرتا، اور میری ناراضگی اسے دوزخ میں لے کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، ناحق کسی کو مار دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور تختی پر لکھا ہوا تھا، اے لوگوں، میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھانا، اور ویسے بھی کسی اور گناہ کے موقع پر میری قسم بلا ضرورت نہ کھانا۔ میں ایسے شخص کو پاکیزگی، طہارت، صفائی عطا نہیں کرتا جو میرے نام کا خیال نہ رکھے، بے موقع قسموں میں میرا نام لے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا بے موقع اللہ کے نام کی بے تعظیمی، اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے ایسے موقع پر قسمہ کھانے کو۔ اسی طرح لکھا تھا، میں نے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے، اے لوگوں اس پر حسد نہ کرنا۔ یہ حضرت موسیٰ کی تختیوں کی ہدایات ہے۔ شرک نہ کرنا،
باقاعدہ جو سب سے پہلی ہدایت ہے ماں باپ کا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسری ہدایت ہے، تیسری کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، یہ مستقل حضرت موسیٰ پر اترنے والی تختیوں کی تعلیمات، اور میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا۔ آج یہ ساری ساری چیزیں عام زندگیوں میں ہو گئی، کسی کو ان امور کا کبھی خیال نہیں آتا۔ پانچویں بات فرمائی گئی، دیکھو حسد نہ کرنا، کسی آدمی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے چاہے نہ ملے، یہ حسد ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد کرنے والا میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے کا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ جس کو بھی نعمت دی گئی ہے وہ میرے فیصلے سے دی گئی، اور اس نعمت کے دینے سے وہ ناراض ہو رہا ہے، معلوم ہو میرے فیصلے پر ناراض ہے، میری تقسیم پر ناراض ہے۔ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حسد کرتا، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی ایک اور نصیحت چھٹی کی گئی، دیکھو جھوٹی گواہی مت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو بھی گناہ کبیرہ میں قرار دیا۔ فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ان تختیوں میں کہ قیامت کے دن میں ان گواہ دینے والوں کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور ان کی گواہیوں کے متعلق ان سے تحقیق کی جائے گی کہ صحیح گواہی دی ہے یا غلط، نعوذ باللہ۔ اندازہ لگایا جائے قیامت میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ہوں گے، اولین آخرین، وہاں سوالات ہو رہے ہوں گے اور گواہیوں پر اللہ تعالیٰ باز پرس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان تختیوں میں جو نصیحتیں تھیں انہی گناہوں کے بارے میں، اسی میں تھا کہ چوری نہ کرنا، اسی طرح زنا نہ کرنا۔ زنا کرنے والا قیامت میں جب آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے، نعوذ باللہ، اور آسمان سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا دیکھو میرے غیر کی رضا جوئی کے لیے کوئی نیک عمل مت کرنا، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ جو نیک عمل آدمی دوسروں کی رضا کے لیے کرے وہ تو ریاکاری، دکھاوا، شرک سے منع کیا۔ مثلا لوگ جانور ذبح کرنے لگے بتوں کے نام سے، کسی قبر والے کے نام سے یا کسی اور طرح سے۔ ارشاد فرمایا ہے اللہ نے صرف میں وہی قربانی پسند کروں گا جس پر میرا نام لیا گیا اور جو خالص میری رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایک تختی پر یہ ہدایت تھی کہ ہفتے کے دن میرے لیے فارغ رکھا کرو، جیسے امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن، یہودیوں کے لیے بار کا دن، ہفتے کا دن۔ اور اپنے تمام اہل خانہ کو بھی اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے عید کا دن بنایا، جیسے ہفتے کی عید جمعہ کہلاتی ہے امت محمدیہ میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں عید کا دن ہفتے کا تھا۔ اس لیے حکم دیا گیا ہفتے میں وہ اعمال کرنا جو اس دن تمہیں بتلائے گئے۔ امت محمدیہ کو حکم ہے جمعے کے دن جمعے کا اہتمام، بہت پہلے سے مسجد میں پہنچنا، اذان ہو جانے کے بعد، بلکہ بعض روایات میں اس سے پہلے پہنچنے والے کے اجر و ثواب کی مقدار بیان کی، جو جتنا پہلے پہنچ جائے گا اس کو اتنا ثواب، کسی کو اونٹ ذبح کرنے کے برابر، کسی کو بکری ذبح کرنے کے برابر، کسی کو مرغی صدقہ کرنے کے برابر، کسی کو انڈا، جو جتنی دیر میں آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے لیے جیسے یہ ہدایات دی ہیں اور جمعے کے اہتمام کا حکم دیا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جمعے کے دن مسجدوں کے دروازے پر ملائکہ رجسٹر لے کر بیٹھتے، ہر آنے والے کی حاضری درج ہوتی اور یہ ساری حاضری کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا گیا جب خطیب منبر پر بیٹھ کر
خطبہ شروع کر دیتے ہیں رجسٹر حاضری بند کر دیا جاتا، اب کسی کی حاضری درج نہیں ہوگی۔ اللہ، اس لیے کہا گیا اہتمام سے جمعے کے اندر تعجیل کیا کرو، جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کیا کرو۔ اس دن میں حضرت پر درود پڑھنے کی ہدایات دی گئی۔ اسی دن کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں 1 ساعت اور گھڑی ایسی آتی ہے ہر جمعے میں، بندہ جو مانگے گا اللہ سے اللہ اس کی تمنا کو پورا کرے گا، ساعت مستقل۔ اسی طرح بنو اسرائیل میں ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی خصوصی دن تھا، اللہ نے ان کے لیے انتخاب فرمایا۔ حضرت فقیہ محمد ابن کعب القرظی سے نقل کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما، اپنی داہنی ہتھیلی کو بند کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب دی ہے ہاتھ میں، اور اس میں اہل جنت کے نام، ان کا حسب نسب، ان کے باپ دادا کا نام، ان کے وطن کا نام سب لکھا ہوا ہے، تمام اہل جنت۔ اور اللہ نے ان تمام اہل جنت کی فہرست بنا کر اخیر میں میزان کل لگا دی، جس میں نہ ایک کی کمی ہوگی نہ زیادتی۔ اللہ، یہ سب اہل جنت ہیں جو میرے داہنے ہاتھ میں کتاب میں رجسٹر میں۔ حتیٰ کہ اگر دنیا میں کوئی بدبخت آدمی ہے اور اعمال بدبختی کے کر رہا ہے اور نام اس کا قضاء و قدر کے اعتبار سے اس سعادت والے رجسٹر میں ہے، تو مرنے سے پہلے اللہ بدبختوں سے نکال کر اسے نیک بختوں میں شامل کریں گے۔ اگرچہ اس کی موت میں اونٹنی کا دودھ دوہنے کے بقدر صرف ذرا ہی سا وقت باقی، جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالا، یعنی بالکل قلیل مدت، اگر ایمان مقدر میں ہے، سعادت مندوں کے رجسٹر میں نام ہے، مرنے سے پہلے ایمان لا کر رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کچھ بدبخت لوگ ہیں جن کا نام دوسرے رجسٹر میں ہے، اگر وہ دنیا میں سعادت مند ہیں، نیک اعمال میں لگے رہے ہیں، مگر نام ان کا بدبختوں میں ہے، ان کا حال بھی مرنے سے پہلے ایسا ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، خاتمہ اچھا ہے وہ جنتی اور سعادت مند، اور خاتمہ برا ہے نعوذ باللہ وہ جہنمی۔ اسی لیے حکم دیا گیا اپنے خاتمے کے اچھا ہونے کی دعا کیا کرو، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہمارا انجام تمام امور میں اچھا کر دیے۔ حضرت نے کوئی دعا چھوڑی نہیں جو امت کے لیے نیک بختی کی، امت کے نفع کی، امت کی سعادت کی، امت کے فائدے کی ہو، اور وہ دعا نہ بتائی۔ حضرت فضالہ ابن عبید فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں؟ دیکھو مومن وہ ہے جو اپنے مال اور جان کے بارے میں امن میں ہو، لوگ اس کے جان اور مال سے تعرض نہ کریں، اس کا جان بھی قابل احترام، اس کا مال بھی۔ اسی لیے کہا گیا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامتی میں رہیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابو درزہ سے روایت ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ہمیشہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مرنے والوں میں۔ یہ یقین قائم کر لو کہ اس قلیل وہ قلیل مال جو تمہاری کفایت کر رہا ہو اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کرے۔ ایسے یقین رکھو کہ نیکی کبھی بوشیدہ نہیں ہوتی، اور فرمایا گیا معمولی سے معمولی نیکی کو بھی ہلکا مت سمجھو، نہ جانے اللہ کے ہاں کون سی نیکی قبول ہو جائے۔
اسی لیے فرمایا دیکھو گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس کی سزا اس کو مل کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھولا نہیں جاتا، اور جزا اور سزا یہ مالک کے قبضے میں، جسے چاہیں گے سزا دیں گے اور جسے چاہیں گے معاف فرمائیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، قرآن نے صاف کہا اے لوگوں اگر اچھے کام کرو گے اپنے نفع کے، اور اگر برے کام کرو گے تو اپنے ہی نقصان۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ تم نے نیک کام کیے ہو اور اللہ ثواب میں کمی کر دے، یا کوئی گناہ نہ کیا ہو بغیر گناہ کیے عذاب دے دے، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں، اللہ نے ہدایت کے راستے بیان فرمائے، خیر خواہی کے اعمال بتائے، خیر خواہی کرنے والا سب سے بڑا انسان نبی دنیا میں بھیجا، جس نے جنت اور دوزخ کے راستے کھول کھول کر سمجھا دیے اور بتا دیے۔ اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے کہ جنت کے راستوں پر چلتے ہو یا دوزخ کے راستے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہت لوگوں کو سمجھاتے، نصیحتیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ دیکھو میری تمہاری مثال اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلائے روشن کرے اور پتنگے چاروں طرف سے آ کر گرنے لگیں، میں تمہیں آگ میں گرنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اپنی معاصی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں جانے والا ہے، حضرت نے گناہوں اور معاصی سے روک کر اسے جہنم سے روکا ہے، آگ میں گرنے سے اس کی کمر پکڑی، ورنہ یہی چیزیں انسان کو دوزخ میں لے جانے والی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو دنیا میں آنے کے سینکڑوں برس بعد ان کے رونے پیٹنے اور متوجہ اللہ ہونے کی وجہ سے قبول کی گئی ہے، اس میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی کوتاہی کا اقرار کیا اور اس پر ندامت اور ملامت کی، اپنے نفس معذرت کی، فوراً توبہ میں لگ گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ جو آدمی دنیا میں گناہ کرنے کے بعد اپنے باپ آدم علیہ السلام کی ان باتوں کا خیال رکھے، کوتاہی کا اقرار، اس پر ندامت، اپنے نفس کی ملامت اور معذرت اور گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کی توفیق، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بخلاف آدم علیہ السلام کے بالمقابل ابلیس لعین، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارا اور نکال دیا۔ اگر آپ دیکھیں نہ تو اس نے گناہ کا اقرار کیا، نہ اس پر ندامت ہوئی، نہ اس نے اپنے نفس کو نہ کوئی ملامت کی، نہ آج تک اسے توبہ کی توفیق ہوئی۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس۔ جس شخص کا حال آدم علیہ السلام جیسا ہوگا اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے، اور جس کا حال شیطانوں جیسا ہو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بڑے اونچے بزرگوں میں گزرے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اطاعت کی توفیق دے اور پھر میں دوزخ میں داخل کر دیا جاؤں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے جنت میں داخل کیا جائے اور اس میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ اللہ کی اطاعت جہنم میں جا کر اگر نصیب ہوتی ہو تو وہ اس نافرمانی سے بہتر ہے جو کسی کو جنت میں جا کر داخل ہو۔ مطلب یہ کہ جنت میں داخل ہونے کے باوجود گناہ اور معصیت کی وجہ سے حیا اور شرمندگی باقی رہے، اور اگر اطاعت کے باوجود دوزخ میں جانا ہوا تو نافرمانی والی شرمندگی نہیں ہوئی۔ حضرت مالک ابن دینار نقل فرماتے ہیں کہ میں عتبہ نامی ایک غلام کے پاس سے گزرا، غلام تھا، سخت سردی ہو رہی، اس نے ایک پرانی قمیص پہن رکھی، کھڑا ہوا کچھ سوچ رہا، نہایت سخت سردی میں بدن سے پسینہ ٹپک رہا۔ میں نے پوچھا یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگے یہ میرے
کہنے لگا میرے استاد یہ وہ جگہ ہے یہاں پر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے گناہ کو اس قدر یاد کر کے شرمندہ ہو رہا ہوں کہ سر سے پیر تک پسینہ بہ رہا ہے۔ اللہ، یہ ہے توبہ۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ایسا شرمندہ ہو جائے کہ زمین پر اوپر رہنے سے بہتر یوں سمجھے کہ میں زمین کے نیچے چلا جاؤں۔ ایک ہماری آپ کی توبہ ہے، رات دن گناہ کرتے ہیں اور زبان سے توبہ 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 استغفار، اور دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ حضرت مکحول شامی فرماتے ہیں لوگوں بستر پر لیٹتے وقت اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیا کرو، آج میں نے صبح سے اب تک کیا کیا۔ اگر اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا، شکر ادا کیا، اور اگر برے عمل میں مبتلا رہے دن میں تو توبہ اور استغفار کیا۔ دیکھو دنیا کے جتنے تاجر ہیں رات کو لیٹنے سے پہلے دکان کا سارا خرچہ دیکھتے، اپنا حساب کتاب لگاتے، کبھی غفلت میں نہیں پڑتے، تو کیا آخرت کی تجارت کرنے والا غفلت میں رہ سکتا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے بندے، اے میرے بندے، میں شہنشاہ مطلق، میرے احکامات کی اطاعت کرو، جن باتوں سے روکا ان سے رک جاؤ، میں تمہیں حیات ابدی عطا کروں گا۔ ابو محمد ابن یزید فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے اپنے پیارے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ برائی نہ کر، اور ایسا ضرور کر لے کہ کسی نے کوئی بھلا بات کہی ہو اپنے پیارے بھائی تک وہ پہنچا دے۔ کہمس بن حسن فرماتے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، میں 40 سال تک روتا رہا۔ پوچھا گیا اللہ کے بندے وہ کیا گناہ ہے جس کی توبہ میں تم 40 سال تک روتے رہے؟ فرمایا میرا ایک بھائی میری ملاقات کو آیا تھا، جس کی مہمانی کے لیے میں نے مچھلی خریدی، کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر ہمسائے کی دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا لے کر ہاتھ صاف کر لیا تھا۔ پڑوسی کی دیوار کی مٹی ذرا سی استعمال کر لی بلا اجازت، فرمایا 40 سال سے رو رہا ہوں۔ یہ حال تھا ان حضرات کا جن سے نہ گناہ ہوتا تھا اور نہ وہ گناہوں میں کبھی مبتلا ہوتے تھے، اور اگر گناہ ہو جاتا تو توبہ اس طرح کریں۔ اللہ حضرت کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے لوگ چھوٹا سمجھیں۔ اے لوگوں گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، اور اللہ کے نزدیک چھوٹا گناہ وہ ہے جسے لوگ بڑا سمجھ کر توبہ میں لگ جائیں۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ گناہگار کسی گناہ کو بڑا سمجھ کر ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹا گناہ ہوتا ہے جب کوئی گناہگار کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے گا تو اسے کرتا رہے گا، لاپرواہی برتے، یہیں تک کرتے کرتے وہ گناہ بڑا ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ لوگ جس گناہ کو چھوٹا سمجھے اس سے توبہ کے لیے ہمیشہ ایسا ہی ڈرے جیسے بڑے گناہ۔ عوام ابن حوشب ایک بزرگ گزرے، منقول ہے ان سے کہ 4 باتیں ہیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ گناہ کے بعد 4 باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے یہ گناہ سے بھی بدتر ہے۔ ایک تو گناہ کر کے آدمی گناہ کو حقیر سمجھے، چھوٹا۔ گناہ کرنا تو گناہ ہے لیکن حقیر اور چھوٹا جاننا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور نعوذ باللہ کوئی آدمی گناہ کرے اور اس پر خوش رہے، گھبرائے نہیں، نادم نہ ہو، ناراض نہ ہو، خوش ہونا یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور کسی گناہ کو بار بار کرنا، گناہ ایک مرتبہ کیا پھر اس پر اصرار، علماء کا اتفاق ہے چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے گناہوں سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں دیکھو ایک آیت شریفہ ہے اس سے دھوکے میں مت آ جانا۔ قرآن میں کہا گیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی نیک کام کرے گا اللہ اسے 10 گنا دیں گے،
ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہو، جو برا کام، وہ اس کے برابر ہی سزا پائے گا، 10 گنا نہیں۔ آیت میں نیکی کو قیامت میں لانے کی شرط ہے، اور انسان کو عمل کرنا آسان ہے، لیکن قیامت میں لانا بڑا مشکل ہے۔ اور برائی اگرچہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے اس برائی میں نہ جانے کتنے عیب رکھے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ برائی کا بدلہ مثلھا ہے، نہ جانے اس میں کتنے عیب ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ مثلا برائی میں آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اسی طریقے سے شیطان کو خوش کرتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان گناہ کرنے والا مبغوض ہوتا ہے۔ نہ جانے ایک گناہ میں اللہ نے کتنے عیب رکھے ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ آیت میں من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، نہ جانے اس مثل میں بھی کتنے عیوب اللہ نے رکھے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے توبہ کی توفیق نصیب۔